IMF کا وفد پاکستان کے ساتھ طویل مذاکرات کے بعد کل تک روانہ ہو جائے گا اور نئے IMF پروگرام میں جانے کے لیے پاکستان کا اصل امتحان اب شروع ہوگا، کیونکہ IMF کا حالیہ دورہ 24ویں پروگرام کی منظوری سے پہلے پاکستان کی معاشی کمٹمنٹ کا جائزہ لینے کے لیے تھا۔ اس بار پاکستان کو IMF پروگرام میں جانے سے پہلے ہی IMF کی تمام شرطیں اگلے بجٹ کی صورت میں پوری کرنا ہوں گی، جس کے بعد پاکستانی حکام امید کر رہے ہیں کہ نئے پروگرام میں جانا آسان ہوگا۔ ساتھ ہی متحدہ عرب امارات سے خبر سامنے آئی ہے کہ متحدہ عرب امارات نے پاکستان میں $10 ارب کی سرمایہ کاری کا وعدہ کر لیا ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس کے اعلامیے کے مطابق متحدہ عرب امارات کے صدر نے پاکستان میں $10 ارب کی سرمایہ کاری کی یقین دہانی کرائی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی شیخ محمد بن زاید ال نہیان سے ملاقات میں سیاسی، اقتصادی، دفاعی شعبوں میں تعاون پر گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم نے متحدہ عرب امارات کے ساتھ IT اور قابل تجدید توانائی کے شعبے میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ سیاحت کے شعبے میں بھی تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ متحدہ عرب امارات کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے رپورٹ کیا ہے کہ متحدہ عرب امارات نے پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے $10 ارب مختص کر دیے ہیں۔ دوسری جانب نمائندہ جیو نیوز اشرف ملخم کی خبر کے مطابق ذرائع کا کہنا ہے کہ IMF کا وفد بغیر کسی اعلان کے روانہ ہو جائے گا۔ IMF نے پاکستان سے معیشت کے بارے میں ڈیٹا حاصل کر لیا ہے اور IMF نے یہ ڈیٹا حاصل کرنے کے بعد معیشت کا جائزہ لے کر بجٹ کے خد و خال پاکستانی حکام کو بتا دیے ہیں۔ نجکاری، توانائی، FBR اور ٹیکس وصولیوں میں اصلاحات کے حوالے سے پاکستانی حکام کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ IMF نے بجٹ کے خد و خال اور دوسرے اہداف سے بھی پاکستان کو آگاہ کر دیا ہے۔ ان اہداف اور خد و خال کی پارلیمنٹ سے منظوری کے بعد ہی IMF سے 24ویں پروگرام کے لیے باضابطہ مذاکرات جون کے آخر میں شروع ہوں گے۔ IMF اور پاکستان کوشش کر رہے ہیں کہ 1 جولائی سے پہلے معاہدہ ہو جائے، جبکہ اس حوالے سے نمائندہ جنگ اور دی نیوز میں مہتاب حیدر کی خبر کے مطابق IMF حکام نے پاکستان کو بتایا کہ اگلا بیل آؤٹ پیکج اسی صورت میں منظور ہوگا جب پاکستان IMF کے اہداف کے تحت اگلا بجٹ پارلیمنٹ سے منظور کروائے گا، اور اگر پاکستان ایسا کرنے میں کامیاب ہوتا ہے تو یہ 6 سے 8 ارب کے اگلے پروگرام کے حصول کے لیے اہم ہوگا۔ اعلیٰ سرکاری ذرائع کے مطابق آنے والے بجٹ میں حکومت کو اپنا FBR ریونیو بڑھانے کی صلاحیت، اخراجات میں کمی اور سرکاری ملکیتی اداروں میں ریفارمز کر کے پرائمری سرپلس حاصل کر کے دکھانا ہوگا۔ حکومت کو IMF کے ساتھ نئی ڈیل سے پہلے جولائی اور اگست میں بجلی اور گیس کے ٹیرف بھی بڑھانے ہوں گے۔ خبر کے مطابق IMF کا پاکستان سے واضح مطالبہ ہے کہ وہ ٹیکس ٹو GDP بڑھائے، جو رواں مالی سال 9% سے بھی کم ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب FBR نے 30 اپریل کو 5 لاکھ سے زائد نان فائلرز کی موبائل فون سمز بلاک کرنے کا انکم ٹیکس آرڈر جاری کیا تھا۔ اس حوالے سے FBR نے ٹیلی کام کمپنیز کو 15 مئی تک اپنی رپورٹ جمع کرانے کا کہا تھا۔ PTA اور ٹیلی کام کمپنیز دونوں کی جانب سے مزاحمت کے بعد اب ٹیلی کام کمپنیز نے قسطوں میں نان فائلرز کی سمز بلاک کرنا شروع کر دی ہیں۔ FBR کے ترجمان بختیار محمد کے مطابق 22 مئی تک 11,252 موبائل سمز بلاک کی جا چکی ہیں۔ FBR ٹیکس کمپلائنس اور ٹیکس کلچر کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ IMF کے وفد کے جانے کے بعد اب حکومت کا فوکس اگلے آنے والے بجٹ پر ہے، جس کے لیے متعلقہ وزارتوں نے کام بھی تیز کر دیا ہے۔ نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کی جانب سے رواں مالی سال کے اہم معاشی اعداد و شمار بھی تیار کر لیے گئے ہیں۔ نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کی جانب سے منظور کردہ اعداد و شمار میں واضح ہوا ہے کہ رواں مالی سال پاکستان کی 50 سالہ تاریخ میں ملک میں سب سے کم سرمایہ کاری ہوئی ہے۔ مہتاب حیدر کی خبر کے مطابق حکومت کی جانب سے سرمایہ کاری آسان بنانے کے لیے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بنانے کے باوجود رواں مالی سال ملک میں 1973 کے بعد سب سے کم ترین سرمایہ کاری ہوئی ہے۔ رواں مالی سال ملک میں GDP کا صرف 13.1% سرمایہ کاری ہوئی ہے۔ 1973 میں پاکستان میں انویسٹمنٹ ٹو GDP 12.8% تھا۔ اس پوری صورتحال پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود نمائندہ جنگ اور دی نیوز مہتاب حیدر صاحب۔ مہتاب حیدر صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ مہتاب صاحب، ظاہر سعودی عرب کی طرف سے بھی بڑی سرمایہ کاری کی کمٹمنٹس کی بات ہوئی تھی، اب متحدہ عرب امارات سے $10 ارب کی بات ہو رہی ہے۔ آپ کو لگتا ہے ہوم ورک ہوا ہے؟ کس حد تک یہ مٹیریلائز ہوں گی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بنیادی طور پر یہ جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل ہے، اس نے کافی ساری چیزیں جو ہے وہ پچ کی ہیں، لیکن ابھی تک جو ہے وہ کوئی چیز مٹیریلائز نہیں ہوئی۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں تو یہ جو رواں مالی سال ہے، اس میں انویسٹمنٹ ٹو GDP ریشو جو ہے وہ پچھلے 50 سالوں میں سب سے زیادہ کم ہے، لیکن ایک کانفیڈنس ریسٹور کرنے کی کوشش جاری ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ UAE کے دورے کے موقع پہ $10 بلین کی کمٹمنٹس ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب کا ایک بڑا ہائی پاور ڈیلیگیشن پاکستان میں آیا ہوا تھا، جس میں ہم نے کوئی 25 سے 30 بلین ڈالرز کے پروجیکٹس ان کے سامنے رکھے۔ وہاں پہ کچھ نہ کچھ پروگریس جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، خاص کر ریکارڈ ایک کے اوپر، لیکن ابھی جو ہمیں سب سے بڑا چیلنج ہے، اور وہ SIFC کے سامنے بھی ہے، کہ ہم اپنے پروجیکٹس کو کیسے کنورٹ کر لیں بینکیبل پروجیکٹس کے اندر۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک میجر چیلنج ہے، اور یہ چیلنج جب ہم قابو پا لیں گے تو یہ جو گلف کنٹریز کی طرف سے
انٹرسٹ شو کیا جا رہا ہے، پھر یہ کنورٹ ہوگا بینکیبل پروجیکٹس کے اندر اور اسی کے نتیجے میں سرمایہ کاری آئے گی۔ اچھا، اور آئی ایم ایف کے حوالے سے آپ کی بھی رپورٹ ہے، کیا کہا جا سکتا ہے کہ اچھے ماحول میں ہو گئے ہیں اور پاکستانی حکومت جو بجٹ لائے گی وہ آئی ایم ایف کے مطابق لائے گی اور اس کے بعد معاہدہ ہو جائے گا، یا پھر بہت سارے معاملات ہیں جو حل طلب ہیں، بہت سارے مشکل معاملات اور مشکل فیصلے جو حکومت کو کرنے ہیں ورنہ نہیں ہو پائے گا پروگرام؟ دیکھیں اس ٹائم ایک چیز جو ہے نا وہ فائنانس منسٹر بڑی اوپنلی یہ بات کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں نہ جائیں، ہم نے آئی ایم ایف کے پروگرام میں تو جانا ہے۔ اصل جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا منسٹری آف فائنانس، ایف بی آر، اسٹیٹ بینک آف پاکستان آئی ایم ایف کو یہ کنونس کرنے میں کامیاب ہوتا ہے کہ ہم اس پروگرام کو جو 3 سے 4 سال کے عرصے کا ہوگا اس کو سٹیگر کر کے کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن آئی ایم ایف دوسری طرف کیا کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر یہ پروگرام کی میجر کنٹورز اور کنڈیشنلٹیز سامنے رکھیں اور خاص کر جو اگلے مالی سال کا بجٹ ہے جس میں ایف بی آر کا ریونیو بڑھانا پڑے گا، ایکسپینڈیچرز کے اندر خاص کر پینشن، سبسڈیز اور ایس او ایز کی ریفارمز کرنی پڑیں گی تاکہ جو ایکسپینڈیچرز ہیں ان کو کم کیا جا سکے۔ نان ٹیکس ریونیو کے اندر میجر قسم کے کچھ جو اقدامات جو ہیں وہ کرنے پڑیں گے۔ کاربن لیوی یا جی ایس ٹی جو ہے وہ پی او ایل پروڈکٹس کے اوپر یہ انڈر کنسیڈریشن ہے۔ اس کے علاوہ بجلی اور گیس کی قیمتیں تو آف کورس بڑھانی پڑیں گی چونکہ انرجی سیکٹر ایک ایسی سچویشن میں جا چکا ہے اور خاص کر پاور سیکٹر کہ جہاں پہ مینوورنگ کی اور پالیسی میکرز کے پاس چوائسز کم ہو رہی ہیں۔ اور میں یہ بات کر رہا ہوں، یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ آپ کے پاس چوائسز کم ہو جائیں، اب سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیپیسٹی ری پیمنٹس کا بھی ایشو ہے، دوسری طرف سولرائزیشن کا بھی ایشو ہے، تیسری طرف جو ہے وہ کاسٹ بھی بڑی ہوئی ہے۔ تو ایک کمپٹیٹیو انڈسٹری کو کیسے ریوائیو کریں گے؟ پاکستان کی اس سال جو گروتھ ہوئی ہے، جو نیگیٹو سے پازیٹیو ہوئی ہے، وہ بیسیکلی ایگریکلچر سیکٹر کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اگلے سال آپ کے لیے بڑا مشکل ہے اس کے اوپر 6.13 سے اوپر ایگریکلچر سیکٹر میں گروتھ کرنا، تو باقی 2 سیکٹرز ہی باقی ہیں، یا انڈسٹریز ہیں یا سروسز سیکٹر ہیں۔ تو اگر انڈسٹریز کمپٹیٹیو نہیں ہوں گی تو وہاں سے گروتھ کیسے آئے گی؟ یہ میجر چیلنج ہوگا اگلے سال کے دوران۔ تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اگلا جو پروگرام ہے آپشن تو نہیں ہے، لیکن آئی ایم ایف کو بھی کنونس کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کو سٹیگر کر کے کیا جائے، اس کو فیزز کے اندر کیا جائے۔ اگر فرنٹ لوڈڈ پروگرام ہوگا تو حکومت کے لیے معاشی مشکلات بھی ہوں گی اور سیاسی سطح پہ بھی ان کو اس پروگرام کو کرنا جو ہے مشکل ہو جائے گا۔